وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ آج کے اس دینی پروگرام کا عنوان ہے قیامت کی چند نشانیاں۔ قیامت کی چند علامتیں اور چند قرآنی آیات اور کچھ احادیث کا خلاصہ اس درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم غور سے سنیں گے اور علم بھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اللہ تعالی کا اٹل فیصلہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی فرشتہ یا انسانی مخلوقات میں سے کوئی سائنسداں نہیں جان سکتا کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت کیا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 کے اندر 63 کے اندر یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کے کئی نام ہیں، قیامہ نام ہے، انہیں میں سے ایک نام ہے الساعہ۔ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں کہ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کا علم، کس وقت آئے گی قیامت، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے قائم ہونے کا فکس وقت کسی کو نہیں بتلایا، لیکن قرآن مجید کے ذریعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قیامت آنے کی چند نشانیوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، اور جب انسان ان نشانیوں کو دیکھے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح سے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح سے ہیں۔ کچھ نشانیوں کو علماء کرام نے چھوٹی نشانی کہا ہے، جس کو عربی میں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ نشانیوں کو بڑی نشانی کہا ہے۔ تو قیامت کی دو نشانیاں ہیں،
چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، اور قیامت کی جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو یہ کے بعد دیگرے ایک دم ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے اس درس میں بہت ہی مختصر انداز سے قیامت کی چند چھوٹی چھوٹی نشانیاں میں بتانا چاہتا ہوں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں 3 طرح سے ہیں۔ پہلی تو کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی اور ختم ہو چکی، دوسری قیامت کی چھوٹی کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی اور لگاتار ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ ضرور ظاہر ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک مومن کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے کو چاہیے کہ جب قیامت سنے، موت سنے تو اس سے عبرت حاصل کرے، اس کی تیاری کرے۔ موت کے بعد والی زندگی میں، قیامت والی زندگی میں، آخرت والی زندگی میں سرخرو ہونے کی، کامیابی حاصل کرنے کی تن من دھن کی بازی لگائے، کیونکہ قیامت سے غافل کافر ہوتے ہیں، موت اور موت کے بعد والی زندگی سے لاپرواہ کافر ہوتے ہیں۔ البتہ مومن، البتہ مسلمان، مرد اور عورت موت اور موت کے بعد والی زندگی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ جو بھی موت اور موت کے بعد والی زندگی قیامت کے سے غافل ہو جائے گا، یقیناً وہ ناکام ہو جائے گا، یقیناً وہ بے عزت ہو جائے گا، یقیناً وہ اللہ تعالی کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ موت اور اس کے بعد کی زندگیاں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اچھا اثر ہمارے اعتقاد پر، ہمارے اخلاق و عبادات پر ڈالے، آمین۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، انہی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت اور رسالت آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نبی بنا کر بھیجے جا چکے، تو قیامت کی نشانی آپ کی بعثت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کا نبی بنا کر بھیجا جانا قیامت کی نشانی ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں بھیجا گیا اور میرے اور قیامت کے درمیان اسی طرح ہے، یعنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے، یا دونوں انگلیوں کے چھوٹائی اور بڑائی میں جتنا فرق ہے، بس میرے نبی بنا کر بھیجے جانے اور قیامت میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما جانا، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، جو روایت بعد میں بیان کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
معجزہ کے طور پر، چمتکار کے طور پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور یہ گزر چکا، یہ بیت چکا، یہ واقع ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے لیے معجزہ کے طور پر، چمتکار کے طور پر اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے نہیں، اللہ تعالی کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو ظاہر ہو چکی، السلام علیکم، بیت المقدس کا فتح ہونا، اور عہد صحابہ میں، زمانہ صحابہ میں بیت المقدس فتح ہو چکا ایک بار۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو ظاہر ہو چکی، وہ سرزمین حجاز سے، تو ریاض کے تھوڑی دور پہ پڑتا ہے، حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں سے آگ کا نکلنا، اور یہ بھی ظاہر ہو چکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا، آپ کی وفات، آپ کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، عہد صحابہ میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المقدس کا فتح ہونا، اور سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کی یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ قیامت کی چھوٹی 5 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دلیل کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، قیامت نزدیک ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا معجزہ کے طور پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہو گئی۔ اور باقی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی، وہ بخاری شریف کی روایت اور حدیث نمبر ہے 3176، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اعدد ستم بین ید الساعہ، قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کو گنو، 6 چیزوں کو شمار کرو، یعنی قیامت واقع ہونے سے پہلے 6 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ انہی 6 چیزوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا موتی، میری موت۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری موت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا وفات پانا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ لیکن جہالت کا عالم یہ ہے، اور جہالت کا پھیل جانا بات آگے آ رہی ہے، کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ جہالت کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں موتی، میری موت، قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کرو۔ ان میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا موتی، میری موت۔ موت کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ پردہ فرما جانا، وصال کا جانا؟ نہیں، موت کا ترجمہ موت، جس میں انسان سے روح کا پرواز کر جانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو موت آئی، وفات ہوئی، تو یہ شان رسالت میں گستاخی ہے؟ قطعا نہیں۔ گستاخ وہ ہے، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ میں زندہ مانے، جو اللہ کے رسول پر موت طاری ہونے کا انکار کرے۔ خود اللہ کے رسول نے کہا میری موت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، اور عہد صحابہ میں یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 6 چیزوں کو اس حدیث کے اندر شمار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول، یہ متفق علیہ روایت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز، یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ روشن ہو جو روشن کر دے بصرہ میں موجود اونٹوں کی گردنوں کو۔ بصرہ ایک جگہ کا نام ہے جو کافی دوری پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سرزمین حجاز میں ایک آگ نکلے گی جو اتنی تیز اور روشن ہوگی کہ بصرہ میں موجود اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کا گردن بھی حجاز تک دکھائی دے گا، اور یہ بھی واقع ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ تو قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی دوسری چھوٹی نشانیاں جن میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ لگاتار ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ لگاتار ظاہر ہو چکی ہیں۔ کئی حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جو نشانیاں کچھ ظاہر ہو رہی ہیں اور دن بدن کیا ہے ظاہر ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے فتنوں کا ظاہر ہونا، فتنوں کا پھیل جانا، اور دن بدن فتنے پھیل رہے ہیں۔ مال میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، حکومتوں کا فتنہ، ظالموں کا فتنہ، دین میں فتنہ، ایمان میں فتنہ، اور سب سے بڑا فتنہ اور پہلا فتنہ یہ ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے، مصریوں نے قرآن کی تلاوت کرتے وقت قتل کیا، شہید کیا۔ پھر اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھلتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ملال کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنے آنا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلوائیوں کے ہاتھوں شہادت، پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ 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 وغیرہ، ہے نا۔ تو فتنوں کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج تو فتنے ایک سے بڑھ کے ایک فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے کہ گھٹا ٹوپ، تاریخ، اندھیری رات کہ آدمی کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے۔ آج فتنوں کا زمانہ نہیں ہے، دین میں فتنہ، ایمان میں فتنہ، حکومت کی طرف سے فتنہ، یہ جنگ و جدال، یہ قتل و غارت گری، یہ بحیاں، یہ بریانیت وغیرہ وغیرہ۔ تو فتنوں کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ جس وقت قیامت آئے گی اس وقت سب سے برے لوگ ہوں گے، کوئی ایک مومن باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا جو ہر مومن کے جسم کو لگتی جائے گی اور مومن مرتا جائے گا۔ صرف کافر رہیں گے، صرف برے لوگ رہیں گے، صرف اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو فتنوں کا ظاہر ہونا، اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نبوت کے دعوے داروں کا ظاہر ہونا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور بہت سارے، یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پاخانے میں مرا، اور اس کے نام پر ایک قادیانی کافی فرقہ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جون پور کے اندر ایک رستم نام کا، جس نے اپنا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ بتلاتا ہے، محمد بن عبداللہ، جس نے نبوت کا ڈائریکٹ تو دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ مہدوی جو ہے نبیوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اس نے بھی کچھ اس طرح کا دعویٰ کیا، اور اس کے نام پر جون پور کا یہ آدمی، بدعتی آدمی، صوفی آدمی، گمراہ آدمی، اس کے نام پر ایک مہدوی فرقہ حیدرآباد کے اندر، کرناٹک کے اندر، گجرات کے اندر، پاکستان کے اندر، ہمارے یو پی میں جون پور کے اندر مہدوی نام کا ایک گمراہ فرقہ پایا جاتا ہے، جس کا عقیدہ غلط، جس کے عمل غلط، جس کے عقیدے میں شرک
اعمال میں بدعت، خرافات اور بہت، اور وہ وہی مانتے ہیں جو محمد بن عبداللہ نام کا یا جو بھی اس نام رکھا ہے جون پور کا اس نے دعویٰ کیا. تو نبوت کے دعوے دار کا پیدا ہونا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. لیکن ایک مومن جس کو دین کا علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بھی چمتکار پیش کرے، کوئی بھی برہان اور دلیل پیش کرے، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے زمین پر امن و امان اور سکون کا پھیل جانا، اور یہ عہد صحابہ میں ہو چکا ہے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دین کے علم کا اٹھ جانا، دین کے علم کا اٹھ جانا اور دین کے بارے میں جہالت کا پھیل جانا. اور یہ فتنہ، یہ نشانی عام ہے. آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کی زمین پر اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو دین کا، صحیح عقیدے کا، صحیح مسائل کا علم ہے. تو دینی علم کا اٹھ جانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بارگی دین کا علم نہیں اٹھا لے گا بلکہ علماء کی وفات ہوتی جائے گی. بڑے بڑے جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے اندر اور دنیا کے مختلف خطے کے اندر بڑے بڑے محدثین، فقیہ، سیرت نگار، تاریخ نگار، بڑے بڑے علماء کرام جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، دین کا صحیح علم رکھتے تھے، قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے تھے، ان کی وفات ہوتی جا رہی ہے. اور جس بڑے عالم کی وفات ہو رہی اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں دکھ رہا ہے. تو علماء کا اٹھ جانا اور سماج کے اندر دین کے سلسلے میں جہالت کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے پولیس وبھاگ کی زیادتی، پولیس کی تعداد زیادہ ہو جانا اور ظالموں کے مددگار کی تعداد زیادہ ہو جانا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہے بات کہ نہیں ہے؟ پولیس کی تعداد زیادہ ہے، اور کسی کو بری نہ لگے میری بات، یہی پولیس وبھاگ بہت سارے ملکوں کے شعبہ پولیس ہی ظالموں کے مددگار ہوتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے بنگلہ دیش کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر ہر ظالم کی مدد کرنے والے پولیس ہوتے ہیں، انسپکٹر ہوتے ہیں، دروغے ہوتے ہیں، جو رشوت خور ہوتے ہیں، جو ملک کی خیانت کرتے ہیں، جو ملک کے ڈاکو ہوتے ہیں، جو لوگوں کی عزت لیتے اور بچواتے ہیں، جو لوگوں کے مالوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں. اور کوئی بھی حکومت اپنے ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اپنے پرجا کو سکون اور اطمینان کے ساتھ کاروبار کرنے دینا چاہتی ہے، اپنے ملک کی ترقی چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے شعبہ پولیس پر کڑی نگاہ رکھے. ملک کے اندر امن و امان پیدا ہوگا. اور اگر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے، آ کے سمجھ لیں. مملکت عربیہ سعودیہ عربیہ کی حکومت کو آ کے دیکھ لیں. یہاں جس طرح ایک عام آدمی پر کڑی نگاہ ہوتی ہے حکومت کی، اور اس کے ساتھ دینی اور شرعی قانون برتا جاتا ہے، ویسے ہی پولیس کے ساتھ برتا جاتا ہے. اس لیے کہیں دھوکے میں چاہے پولیس پرجا پر، رعایا پر ظلم کر لے، ورنہ ظلم نہیں کر پاتی ہے، ظلم نہیں کر پاتی ہے بات کی نہیں ہے. ورنہ یہاں بھی پولیس زیادہ ہے، لیکن پولیس کا ظلم رعایا پر، پرجا پر نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں اسلام ہے. کیونکہ اسلام کا قانون راجا کے لیے بھی وہی ہے، پرجا کے لیے بھی وہی ہے.
اگر راجا کے خاندان کا بھی کوئی شرعی جرم میں پکڑا گیا اور دلائل اور براہین کے ساتھ اس کا جرم ثابت ہوا تو جو شرعی قانون ہے اس کے ساتھ بھی وہی برتا جاتا ہے اور پکڑ. تو پولیس کا زیادہ ہونا اور ظالموں کے مددگار زیادہ ہو جائیں گے. اور آج ظالموں کے مددگار زیادہ ہے یا حق والوں کے مددگار زیادہ ہیں؟ ظالموں کے مددگار. اگر حق والے کی مدد بھی کوئی کرے گا تو بغیر رشوت لیے ہمارے ملکوں کے اندر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. حکومتیں ظالم ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، مسلمانوں کے اوپر بھی اور غیر مسلموں کے اوپر بھی. صرف اپنا آرام، اپنا سکون اور اپنی کرسی ان کو نظر آتی ہے اور پرجا جائے چولہے بھاڑ میں. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ناچ گانے کی چیزوں کا عام ہو جانا. یہ موسیقی ہے، یہ گانے ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ قوالیاں ہیں، یہ ان چیزوں کو عام کرنے والے سیٹلائٹیں ہیں، ٹی وی چینل ہیں، موبائل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جس قوم کے اندر ناچ گانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی وہ قوم ترقی نہیں کرے گی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیوں. تو ناچ گانے کی چیزوں کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. زنا کا پھیل جانا، ویبچاری اور زنا کا، بلاತ್ಕಾری کا پھیل جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور دن بدن سماج کے اندر سماج کو کھا جانے والا، سماج کو ذلیل اور رسوا کر دینے والا، خاندان کو توڑ دینے والا یہ گھناؤنا جرم زناکاری عام ہوتی جاتی ہے کہ نہیں ہوتی جاتی ہے. اور تجارتی دنیا دار پیشہ بلکہ بہت ساری حکومتیں زناکاری کے عام کرنے کے اسباب اور ذرائع بھی میسر کر رہے ہیں. یہ فلموں کا آنا، یہ عورتوں کی ننگی تصویریں جگہ جگہ لٹکانا، ہر ایڈورٹائز پر برہنہ ننگی عورتوں کا فوٹو لگانا، کیا زناکاری کم کرنے کے لیے ہے؟ کسی موقع پر ہندوستان کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کی بدسلوکی کا معاملہ پیش آیا. اس وقت حکومتیں پریشان تھی کہ اپنے، اور آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کے حکام جو اپنے ملک کے اندر ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں ظاہری طور پر کہ ہمارے ملک سے ریپ کیسے ختم ہو. اور لعنت ہے، شرم کی بات ہے ملک ہندوستان کے لیے کہ نابالغ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ حیوانی اور گھناؤنا جرم کیا جاتا ہے. اس موقع پر میں نے اپنے فیس بک کے اندر لکھا تھا کہ ہر ملک کے رہنما اپنے ملک سے زناکاری اور بدکاری کو دور کرنا چاہے تو سب سے پہلے فلم ہال کو بند کریں، ٹی ویوں کے چینلوں پر، اسکرین پر گندی چیزوں کا ایڈورٹائز یہ بند کریں. اس کے بنا اور عورتوں کے اندر یہ غیرت جگائیں، چاہے وہ مسلمان عورت ہو چاہے غیر مسلم عورت ہو، کہ اپنے جسم کا وہ پردہ کر کے چلیں. بیل مجھے مار کا منظر بن کر کے جب ایک کنواری لڑکی دوشیزہ روڈوں پر چلے گی تو کیا ہوگا؟ تو زنا کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح قیامت، اور یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں اور ترقی کر رہی ہے کہ نہیں؟ ارے تعجب کی بات ہے، بہت سارے ملک اپنے ملکوں سے ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور زناکاری کے اڈوں کے لیے لائسنس بھی نکال رہے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان کے رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کس بدھی سے اور کس عقل سے تم نے زناکاری کے اڈوں کے لیے لائسنس دے رکھا ہے. جا کے بامبے میں دیکھ لیجئے، جا کے دہلی میں دیکھ لیجئے، کھلا علنیہ طور پر زناکاری کے اڈے پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں. ایسے ملک کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کسی مسلمان لڑکی یا کسی غیر مسلم لڑکی کی عزت اور آبرو محفوظ رہے گی جہاں زناکاری کے اڈے کھولے جا رہے ہو، باقاعدہ ایریا بسایا جا رہا ہو، لائسنس دیا جا رہا ہو، شراب کے لائسنس، زناکاری کے لائسنس،
ملک کے اندر امن و امان کیسے آ سکتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے شراب پینا یہ عام ہو جائے گا، نشہ خوری، یہ چرس، یہ ہیروئن، یہ بھانگ، یہ شراب، یہ دارو، یہ مجرا اور مان نہیں کیا کیا، یہ سب قیامت کی نشان، کیونکہ یہ وہ جرائم ہیں جو ایک اچھی عقل والی سماج کے لیے گھناؤنے جرم ہے۔ اس سے صرف زناکار یا شراب پینے ہی والا تباہ و برباد نہیں ہوتا، بلکہ پورا سماج تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کے مطابق، حدیث مبارک کے مطابق، جب کوئی قوم اپنے لیے زناکاری کو رائج کر لے، جس قوم میں زناکاری رائج ہو وہاں سوکھا آئے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ شراب نوشی اور شراب کا بنانا، اور اب تو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر شراب بنانے کے لائسنس بھی دیے جاتے ہیں، شراب بیچنے کی لائسنس بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ بہت ساری عورتیں بھی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ شراب کے اڈوں کو بند کیا جائے، شراب کے اڈوں کو اور یہ سارے جو لائسنسی یا غیر لائسنسی اڈے چلتے ہیں پولیس کے سہیوگ سے، پولیس کی مدد سے اور حکومت کی مدد سے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مالداری کا عام ہونا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ وہ بکری کے چرواہے جنہیں پیروں میں چپل پہننے کے نہیں ہوتے، بدن کو ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، وہ اونچے اونچے شاندار بلڈنگوں میں رہنا سہنا شروع کر دیں گے، اور یہ نشانی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سارے غریب طبقہ کھڑاؤ پہنتے تھے، رسی باندھ لیا کرتے تھے، اور نینوا کو سکھا کر اس کے جال کو چپل بنا لیا کرتے تھے، بکری بھیڑ چرا کے زندگی گزارتے تھے، دہی اور دودھ بیچ کے زندگی گزارتے تھے۔ آج وہی لوگ ٹاٹا سومو میں گھومتے ہیں، ہے بات کہ نہیں؟ یہ مالداری کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور اس طرح اسے منقش ٹیپ ٹاپ ڈیکور کریں گے کہ اس پر فخر کریں گے کہ فلاں کی مسجد سے ہماری مسجد زیادہ خوبصورت۔ آج یہ بھی ہے، آج یہ بھی رائج ہے بہت سارے ملکوں میں کہ فلاں مسجد، فلاں محلے کے مسجد کا منارہ 4 فٹ تو ہماری مسجد کا منارہ 8 فٹ ہے۔ اور اس چیز کو کرنے کے لیے بہت ہمارے ملکوں کے اندر مہینہ مسجد بنانے کے لیے چندے بھی کرتے ہیں، منارہ بنانے کے لیے چندہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے چندہ کرنا ہے، ڈیکور کرنے کے لیے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قتل کا عام ہو جانا، قتل و غارت گری کا پھیل جانا۔ آج ہم اپنی جان کی امن کی بھیک مانگ رہے حکومتوں سے، ہے جان محفوظ، تھوڑی تھوڑی بات میں قتل، مال کو لوٹنے کے لیے، عزت کو لوٹنے کے لیے، تھوڑی سی تو میں کی وجہ سے آج قتل عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے زمانے کا قریب ہو جانا۔ کب آئے آپ؟ 4 مہینہ کے لیے چھٹی گئے تھا، پتہ ہی نہیں چلا مولانا 4 مہینہ کیسے بیت گیا۔ ابھی پچھلے مہینے تو تنخواہ اٹھایا تھا، مہینہ آ گیا۔ زمانے کا قریب ہو جانا، اور ہو گئے، سمٹ گئے زمانہ کہ نہیں؟ قیامت کی نشانی ظاہر ہو اور دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نالائق کو، نااہل کو وہ پوسٹ اور مقام اور رتبہ دے دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے، حکومت چلانے کا اہل نہیں ہے، اسے پرائم منسٹر بنا دینا، ادارہ چلانے کا اہل نہیں ہے، اسے مدیر بنا دینا، گھر چلانے کے لائق نہیں ہے، گھر کا اسے مالک بنا دینا۔ نااہل کو دعوت و تبلیغ کرنے کا اہل نہیں ہے، اس کو شیخ بنا دینا، اس کو عالم بنا دینا، اس کو علامہ بنا دینا، نااہلوں کو منصب دے دینا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا،
اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ہے بازاروں کا قریب ہو جانا۔ پہلے تو بازار جانے کے لیے کم سے کم 13-14 کلومیٹر پیدل یا سائیکل یا بیل گاڑی یا ٹرالی سے جانا پڑتا تھا۔ آج ہر چوراہے پر بازار ہے۔ قریب قریب ہو گئے بازار کہ نہیں ہو گئے؟ ہر چوراہے پر بازار ہو گئی کہ نہیں بازار ہو گئی؟ ہر جگہ پوری دنیا میں بازاروں کا قریب ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ بازار قریب ہوئی اس کا مطلب مالداری آئی، اس کا مطلب بے حیائی آئے گی۔ سب غلط جگہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے شرک کا ظاہر ہونا، مسلمانوں کے اندر شرک کے کام کا ظاہر ہونا۔ اور آج یہ عام ہے کہ نہیں؟ ایک جھوٹی قبر بنا لو، گرین چادر چڑھا لو، گرین جھنڈا لگا لو، چل گیا۔ شرک اور شرک کی چیزوں کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے کتنے مزار بنے ہوئے ہیں، کتنے آستانے بنے ہوئے ہیں، کتنے درگاہ بنے ہوئے ہیں، اور اس پر ہندو مسلم سب جاتے ہیں۔ یہ کچھوچا ہے، یہ اجمیر ہے، یہ براؤ ہے، یہ حاجی علی ہے، یہ ماننے کون علی ہے، یہ پانچ پتنگ ہے، یہ ماننے کون دستگیر ہے، ماننے کتے شاہ ہے، ماننے کون بلی شاہ ہے، ماننے کون گدھے شاہ ہے، ماننے کیا کیا۔ یہ تو مزاروں اور درگاہوں پر، گھروں میں یہ تعویذ ہے، یہ ہے، یہ شرک کے بازار کا گرم ہو جانا، مسلمانوں کے اندر شرک کا پھیل جانا یہ قیامت کی نشانی میں ہے۔ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، توحید اور توحید کی نزاکت کو پڑھو اور سمجھو اور اس کو بروئے کار لاؤ، شرک سے توبہ کرو، کیونکہ وہ ہلاک و برباد کر دینے والا اور گھناؤنا جرم ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کنجوسی اور بخیلی کا عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ اور سب سے بڑی کنجوسی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالوں میں جو اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی نہ کرنا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ تجربہ ہے، میرا اس بات پر یقین ہے کہ یقیناً مسلمانوں کے مالدار حضرات جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ دل کو کشادہ کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تو مسلمانوں سے غربت فوراً ختم ہو جائے گی۔ ہماری حکومتیں ہمارا سہیوگ اور ہماری مدد کریں یا نہ کریں۔ بخیلی کا عام ہو جانا، کنجوسی اور مکھی چوسی کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچھے کو برا ثابت کرنا، دنیا کی پرانی عادت ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اچھوں کو برا ثابت کرنا یہ دنیا کی پرانی عادت۔ اچھوں کو برا سمجھا جائے گا، گری نگاہ سے دیکھا جائے گا، ذلیل نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور بروں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اچھوں کو کوئی مقام و حیثیت نہیں دی جائے گی اور برے لوگوں کو عزت دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم ایک مثال دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اپنے یہاں جو شادی وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں ولیمہ وغیرہ میں کتنے اچھوں کی دعوت ہوتی ہے اور کتنے بروں کی دعوت ہوتی ہے، کتنے امیروں کی دعوت ہوتی ہے اور کتنے غریبوں کی دعوت ہوتی ہے۔ تو اچھوں کو بری نگاہ سے دیکھنا، ذلیل نگاہ سے دیکھنا، نیک ہے، دیندار ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، نماز کا پابند ہے، کپڑے اچھے نہیں، چپل اچھے نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ٹھاٹ باٹ والا ہے، سوٹ بوٹ والا ہے، ظالم ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، بےمان ہے، آئیے آئیے جناب آئیے آئیے، ایک کر کے استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ یہ نقطہ رکھو، اچھوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے، بروں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کرنا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے کہ اچھوں کو گری نگاہ سے دیکھیں اور بروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جھوٹ کا عام ہو جانا، جھوٹ کا پھیل جانا، بات بات میں جھوٹ،
کفیل کے گھر پہنچنے میں دیری ہوئی، ابھی دیری ہوئی، دوست کیا بیٹھے تھے، راستے سے پلان پوچھے گا تو ٹائر پنچر ہو گیا تھا، وہ ٹریفک بہت تھی۔ حالانکہ اگر کفیل سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا تو وہ جان نہیں مار دے گا، فوراً فنش نہیں لگا دے گا۔ ڈیوٹی آنے میں دیر ہوئی، گھر سے نکلے، مدیر پوچھے گا، وہ راستے میں ایک مول صاحب سے فتویٰ پوچھنے لگے تھے، اس میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ چل رہا تھا، چلاتے اتنے میں بچہ بیمار ہو، کارڈ مارے بھاگ گئے، کہاں گئے؟ وہ بچہ جھوٹ کا عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا۔ کس اپنے ہندوستان کے اندر کسی بھی معاملے میں جھوٹا گواہ در نہ ہو، 1000 روپے دے تو مل جائیں گے، 1000 تو بہت زیادہ ہوگا، 100 روپے دے تو مل جائیں گے، 1000 روپے میں تو جان لوا سکتے ہو، ہے نا؟ تو جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے تجارت کا عام ہو جانا، تجارت کا فروغ پانا، تجارت کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بار بار زلزلوں کا آنا، بھوکمپ کا آنا، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ امانت دار کو خائن سمجھنا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھنا، فحش، بے حیائی، عریانیت، بدتمیزیوں کا ظاہر ہونا، بے حیائی، فحش کام، زراکاری، بدکاری، بے پردگی۔ آج بے پردگی تو عالم یہ ہے کہ مرد بھی ایسا ٹی شرٹ پہننے لگتا ہے کہ سجدے میں جاتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے کی شرمگاہ دکھنے لگتی ہے۔ اور عورتوں کا کیا کہنا، پورا سینہ کھلا، پورا پیٹ کھلا، نابی کھلی، چہرہ کھلا، اور وہ ماڈرن اپنے آپ کو حیوان جیسے ننگے اپنے آپ کو ماڈرن انسان لڑکیاں سمجھتی ہیں۔ بے حیائی کا عام ہونا، رشتوں اور ناتوں کا کاٹنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پڑوسی کا برا ہونا، ذلیل لوگوں کو اونچا مقام دینا، فیصلے کو بیچنا۔ جج صاحب ہیں، مل گیا تکیا کے نیچے، آفس سے جب نکلے فیصلہ بیچ دیے کہ نہیں، جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے خلاف۔ اسی طریقے سے دین کا علم جاہلوں کے پاس تلاش کرنا، دین کے مسئلے جاہلوں سے مانا، قلم کاری زیادہ ہو جائے، لکھنے میں خوب، بولنے میں خوب، عمل میں پیچھے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سرزمین عرب کے اندر نہروں کا جاری ہونا اور ہریالیوں کا پھیل جانا، اور یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوئی پچھلے مہینے میں نا، جا کے بر میں دیکھو زمینیں ہری بھری ہیں، روڈ اب سب ہرے بھرے ہیں، ہے نا؟ یہ ہریالی اور نہروں کا جاری ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ درندے انسان سے بات کریں گے، یہاں تک کہ جوتے کا چپل، جوتے کا پھیتا، یہ جوتے کے مالک سے بات کرے گا، یہاں تک کہ جو آدمی کوڑا لے کر کے بکری بھینس چلا رہا وہ اس سے بات کرے گا، ران اس کی خبر دے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عراق سے ناکہ بندی بند کر دیا جائے گا، ان کھانا دینا لینا، پانی دینا لینا، پیسے دینا لینا، یعنی بائیکاٹ ان کا کر دیا جائے گا۔ شام سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، شام سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے فتنے مشرق سے طلوع ہوں گے، مشرق سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان الفتنہ ہا ہونا، خبردار فتنہ یہی، اور مشرق کی جانب آپ منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، مشرق کے جانب آپ منہ کر کے، جو شام کا علاقہ ہے، عراق وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ سب علاقے ادھر منہ کر کے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول پیشین گوئی کرے تھے۔ فتنے یہاں سے شروع ہوں گے، فتنے یہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے شیطان کے سینگ نکلتے ہیں۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو کچھ ظاہر ہو چکی اور کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت کی چھوٹی وہ نشانیاں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن یقیناً ظاہر ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی اور بھوشواری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرات کی نہر یہ نکلے گی سونے کے ایک پہاڑ سے، بنا ہتھیار اس دنیا کو فتح کیا جائے گا، اتراک کا قتل عام ہوگا، یہود و نصارہ کا قتل عام ہوگا،
مسلمانوں کے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پھر قحطان سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، اور وہ جو دین پیش کرے گا لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی یا کچھ ظاہر ہو رہے، آدمیوں کی تعداد، مردوں کی تعداد سنکھیا کم ہو جائے گی، عورتوں کی سنکھیا اور تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آج بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے، بچوں کی پیدائش کم ہے، عورتوں کی تعداد اس طرح ظاہر ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد اس طرح کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا نگراں اور حاکم دیکھ بھال کرنے والا ایک آدمی ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوگا۔ قیامت کی ایک اور نشانی جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے برے لوگ نکل جائیں گے، جدہ چلے جائیں گے، یبو چلے جائیں گے، مدینہ میں اپنا گھر بار مال و دولت بیچ باچ کے مدینہ سے نکل جائیں گے، صرف مدینہ میں اچھے مومن لوگ باقی رہیں گے۔ اور آہستہ آہستہ یہ بھی ظاہر ہونے لگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، حبشہ کے ایک آدمی کے ہاتھ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی بھی بن نہیں پائے گا۔ یہ قیامت کی چند چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے، اور جب قیامت آئے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے، اور قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین اس سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ظالموں سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے۔ اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام کی پابندی کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالم طغات کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ العالمین ظالموں کو تو ہلاک و برباد کر دے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو اسلام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ العالمین خائن نگاہوں کو تو اندھی کر دے۔ اللہ العالمین اسلام کے بارے میں خیانت کرنے والے لوگوں کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ مولا تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں۔ مولا تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا اللہ نہیں۔ مولا تو جس کی مدد کرے گا اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، تو جسے زیر کر دے اسے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مولا تو اسلام کی مدد فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما، اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے، ان کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دے۔ مولا تو سارے مسلم ممالک کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر سعودی عربیہ اور ان کے حکام کی حفاظت فرما، ان کے باشندوں کی حفاظت فرما، اور یہاں جو ہم روزی روٹی کما رہے ہیں ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرما۔ مولا تو اسلام کی خدمت کرنے والا بنا، اسلام کی تعلیم کو پھیلانے والا بنا، اور اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔